بدل دیتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ تصور آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ آپ نے برا کام کیا ہے تو برائی ہے نا, برائی تو برائی ہے. توبہ کا پاور اتنا ہے کہ وہ برائی کو نیکیوں میں بدل دیتا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے اگر توبہ کر لیا تو. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جی یہ توبہ کا پاور ہے. ارے بھائی اللہ نیکیاں دے گا, لیکن یہ بتایا گیا کہ جو برائیاں تم نے کی ہیں نا, یہ برائیاں بھی نیکیاں ہو جائیں گی. ایسا تصور کسی کتاب میں ہے یہ نہیں. کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ برائیاں نیکیوں میں کیسے بدل جاتی ہیں, اس کی کوئی مثال ہے؟ تو میں نے ایک مثال دیا تھا کہ پہلے ملاح جو ہوتے تھے ندی میں جب باڑھ آتی تھی برسات کے دنوں میں, تو اس پار سے اس پار ملاح کشتی میں لوگوں کو لاتا اور لے جاتا تھا, اور جھوپڑی بنا کر کے وہیں رہتا تھا. تو یہ جو گدلا پانی ہوتا تھا ندی کا, اس کو وہ مٹکے میں رکھ لیتا تھا, لیکن وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ مٹمیلا ہوتا تھا, گدلا ہوتا تھا, اس میں سب ریت اور دھول سب ملی رہتی تھی. تو اس میں کیا کرتا تھا ملاح کہ اس گدلے پانی میں, ندی کے پانی میں پھٹکری ڈال دیتا تھا. پھٹکری ڈال دینے کی وجہ سے جو گندگی رہتی تھی, جو دھول رہتی تھی, وہ نیچے بیٹھ جاتی تھی اور خالص پانی اوپر آ جاتا تھا, اسی کو وہ پیتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, اسی گدلی چیز میں, تمہاری گندگی میں اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہی چیز جو اچھی نہیں رہتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی پھٹکری اس گندی چیز کو اچھی چیز بنا دیتی ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تمہاری نیکیوں میں بدلتا ہے. تو ایک تو نیکیاں ہماری ہیں, اب ساری برائیاں بھی اگر نیکیوں میں بدل جائے تو کیا کہنے, نور علی نور ہے. اچھا, نور علی نور ہے. کہتے ہیں اور ایک دعا کرتے رہتے, کیا, والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب, پہلے بیویاں ہیں بعد میں بچے ہیں. ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا, تو ازواج کو کیوں پہلے لایا گیا, اس لیے کہ بیوی نہ تو بچے کہاں سے آئیں گے, لہذا ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پہلے بیوی ہو بعد میں بچہ ہو, ہے نا. اور دوسرے ایک صاحب نے لکھا ہے لِأَنَّ صَلَاحَهَا صَلَاحُ الذُّرِّيَّةِ, اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بچے اچھے ہوتے ہیں, لہذا ماں کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اور ایک صاحب نے تذکرہ کیا من سعادت المرء فی الدنیا ان تکون زوجته صالحة واولادہ ابرار, آدمی دنیا میں سب سے خوش نصیب اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیوی صالحہ ہو, اور اس صالحہ بیوی نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو کہ بچے ابرار ہوں, نیک ہوں. تو آدمی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بیوی صالحہ ہو, نیک ہو, اور بچے ابرار ہوں, نیک ہوں. اسی وجہ سے پہلے ازواج لایا گیا بعد میں, اس لیے کہ بچوں کو بنانے میں اور بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے. لِأَنَّ صَلَاحَ صَلَاحُ الذُّرِّيَّةِ, اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بیٹے اچھے ہوتے. جاٹ بنوشہ کا قول ہے شاید, تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. کوئی معمولی جملہ نہیں ہے, یہ یہیں سے لیا اس نے. کیا, تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. یہاں یہ بتایا گیا اگر مسلم معاشرے کی لڑکیاں بیویاں صالحہ ہیں تو نسل جو ہوتی ہے وہ صالح ہوتی ہے. آج مائیں صالحہ نہیں ہیں, لہذا بچے بگڑے ہوئے, انہیں اللہ اور اس کے رسول سے, دین اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. اب اگر وہ شکایتیں کریں اللہ سے دنیا سے تو یہ شکایتیں بیجا ہیں نا, بیکار قسم کی. آخر میں کہا گیا قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ, اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اللہ سے دعا نہ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے دعا نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے.
He doesn't care who are you. وہ بالکل کیئر نہیں کرتا کہ تم کون ہو. کون ہو تم؟ اللہ کیئر نہیں کرتا. اگر اللہ سے دعا نہیں کرتے ہو تو گویا کہ اللہ کے پروٹیکشن میں اگر آپ کو رہنا ہے, اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے اور اللہ کے کیئر میں رہنا ہے. دنیا دار کیا بولتے ہیں جب بچوں کو جدا کرتے ہیں؟ یہی نہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بارے میں کیئر کرنا, خیال رکھنا اپنا. یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اے میرے بچے تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں, اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. کوئی نہیں کہتا. تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرتے ہو تو. ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ 3 چیزیں بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں. سلاستن تدفع البلاء, 3 چیزیں ایسی ہیں جو مصیبت کو دور کر دیتی ہیں. نمبر 1 الدعاء, مصیبت دور ہو جاتی ہے اس سے. اور دوسرے شکر النعم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ. اور تیسرے نصرت الضعفاء, کمزوروں کی مدد. جو لوگ کمزور ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی مدد کر کے دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کپڑے میں ہے وہی کپڑا ہے, اور 7-8 دن کا سفر کر کے مدین پہنچے ہیں. ابھی گاؤں میں داخل نہیں ہوئے, شہر میں داخل ہوئے, باہر ہی ہے. دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا کی انہوں نے. کب؟ جب کمزوروں کی مدد کی. تو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی اور تمام چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے گئے. یہ کمزور لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے جا کر کے اللہ نے جو ان کو طاقت دی تھی, کنویں کا ڈھکن اٹھا کر کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا, ان کی مدد کی. جب وہ چلی گئی تو پھر درخت کے نیچے لوٹ کر آ کر بیٹھے تو دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا تھی ان کی. کمزوروں کی مدد کے بعد جیسے ہی انہوں نے دعا کی, وہ لڑکی تھوڑی دیر میں آ گئی. بولے ان ابی یدعوک, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, چلیے. تو یہاں تو بے یارو مددگار تھے, نوکری بھی مل گئی اور بیوی بھی مل گئی. ابھی ان کی بیوی کا تذکرہ ہے آگے. تو ایسا 3 چیزیں بلاؤں کو دور کر دیتی ہے. اگر آپ کو جلدی سے دعا قبول کروانی ہے اللہ سے تو ایک کام کرو, کسی کمزور کی مدد کر دو, اس کے بعد دعا مانگو, دعا قبول ہو جاتی ہے. جتنی جلدی آپ کو دعا کرانی ہے, نصرت الضعفاء, کمزوروں کی تو مدد کرو, فوراً دعا قبول ہوتی. اللہ فرعون ہے, حضرت موسیٰ کو اس نے پالا ہے. عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو دشمن کے گھر میں پالتا ہے. بلایا ان کو, کہا قال الم نربک فینا ولیدا, ہمارے ہاں تو پل کر کے بڑا نہیں ہوا ہے, تجھ سے بڑا ناشکرا کوئی ہے ہی نہیں. بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ جملہ دیکھو اس کا کیا ہے. اتنا بڑا ہے لیکن جملہ دیکھو, قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین, اور ایک مدت تک, کئی سالوں تک ہمارے درمیان رہا, ہمارے ٹکڑوں پر پلا تو. یہ دیکھو, گویا کوئی آدمی احسان کر کے احسان جتا دے تو بلندی سے پستی پر آ جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے آدمی. تو چھوٹا مت بنو, احسان کر کے احسان مت جتاؤ, آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے احسان جتانے سے. دیکھو بادشاہ ہے وقت کا, مگر چھوٹا بن گیا, کتنا چھوٹا ہو گیا ہو. اور پھر بول رہا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, آر دلا رہا ہے. اور ایک بات اور, وہ تو نے جو حرکت کی تھی, یعنی وہ گھوسا مار دیا تھا, وہ مر گیا تھا قبطی. کہا کہ وہ جو تو نے حرکت کی تھی, وہ جو تو نے کیا تھا حرکت, وہ جو کی تھی حرکت, وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کتنا بڑا ناشکرا ہے تو. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ,
میں یہ کام یہ حرکت مجھ سے جو سرزد ہوئی تھی انجانے میں ہوئی تھی. زوال کا مطلب انجان تھا, میں انجانے میں فائٹ ذرا زیادہ شدت کے ساتھ لگ گیا اور مر گیا. ہو انجانے میں ایسا ہوا. دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ کسی کے اندر عیب اگر ہے اس عیب کو مشتہر کرنا یہ فرعونیت ہے, اور کسی کے اندر عیب ہو اس کو ذکر نہ کرنا یہ یوسفیت ہے. جی دیکھو اس نے آر دلایا ان کو اس پر جب وہ قبطی کو انہوں نے مار دیا تھا, اور حضرت یوسف نے کیا کہا, لا تثریب علیکم اليوم. وہ یہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کنویں سے نکالا, وہ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالا. اللہ اکبر. تو گویا کسی کے اندر موجود عیب کو مشتہر کرنا یہ طرز فرعون ہے, فرعونیت ہے, اور کسی کے اندر موجود عیب کو ڈھانک دینا, ذکر نہ کرنا یہ طرز یوسف ہے. اسے یوسفیت کہہ لیجئے. اب ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آگے. کیا دعا ہے, اللہ اکبر. جی ایک چیز دیکھیے, حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے اور قوم سے, ما تعبدون اذ قال لی, بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے, اذ قال لی ابیہ وقومہ ما تعبدون. یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں قالوا نعبد اصناما, ہم بتوں کو پوج رہے ہیں, فنظل لها عاکفین, اور ہم ان پر جمے رہیں گے. یہ دیکھو ایک مفسر بہت اچھا لکھتا ہے کہ حاجت الانسان للعبادت فطریت لو لم یعبد اللہ لا کفى علی عبادت غیرہ. کہ عبادت کی جو ضرورت ہے وہ انسان کے اندر فطری ہے, فطرت میں داخل ہے عبادت کرنا, اور جب اسے اللہ نہیں ملتا تو دوسرے کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. لو لم یعبد اللہ لا کفى علی عبادت غیرہ. اب ظاہر ہے کہ عبادت فطرت میں داخل ہے تو کرے گا ہی. اب وہ اللہ نہیں مل رہا ہے اس کو تو غیر کی پوجا کرنے لگتا ہے وہ. یعنی عبادت وہ آدمی کی فطرت میں ہے. اگر اللہ نہیں ملتا, دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھویا ہے, غالب کی زبان میں ایسا ہی ہو گیا ہو. اللہ نہیں ملا تو دوسرے کی عبادت کرنے لگتا ہے آدمی. عبادت کرتا ہی ہے اس لیے کہ عبادت انسان کی فطرت میں ودیت ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کون؟ جس کے اندر یہ صفات ہوں. عبادت کے لائق کون؟ رب العالمین کون؟ الذی خلقنی, جس نے مجھے پیدا کیا, فہو یہدین, مجھے ہدایت دیتا ہے, والذی هو یطعمنی ویسقین, کھلاتا پلاتا ہے, واذا مرضت فہو یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے, والذی یمیتنی ثم یحیین, میں مر گیا تو مجھے زندہ کرتا ہے. دیکھو یہاں کھانا اور پانی تو عام اور شراب سے پہلے ہدایت کا ذکر ہے. دیکھو نا, الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. تو عام اور شراب, کھانے پینے کا تذکرہ بعد میں, پہلے ہدایت کا. اس کا مطلب یہ ہے کھانے پینے سے زیادہ اہمیت ہدایت کی ہے. کھانا پینا نہ ملے, بغیر کھائے پیے مر جائے چلے گا, مگر ہدایت کے ساتھ مرنا چاہیے اس کو. کھانے پینے سے زیادہ آدمی کو ضرورت ہدایت کی ہے, اس لیے کہ کھانے پینے سے آدمی کی دنیا بنتی ہے لیکن ہدایت سے آدمی کی آخرت بنتی ہے. لہذا آخرت کا ذکر پہلے ہے, دنیا کا تذکرہ بعد میں. اور ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے, ان وجدت من یصنع لک مثل ھذا فاعبد اللہ. اگر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے تو اجازت ہے اس کی عبادت کرنا لگو. یہ چیزیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی کرتا ہے تو فاعبد, اس کی عبادت کرو. جو پیدا کرتا ہو, جو ہدایت دیتا ہو, جو کھلاتا ہو, جو پلاتا ہو, بیماری میں شفا دیتا ہو, مارتا ہو, جلاتا ہو, یہ ساری صفتیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہیں تو اجازت ہے.
جاؤ عبادت کرو اس کی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے آگے. یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے یہ پہنچ گئے ہیں بحر احمر کے پاس, دریا کے پاس. اور جب ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے اور دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں. فلما تراءى الجمعان, سامنے فرعون کا لشکر ہے اور ادھر سمندر ہے. بہت غور سے دیکھو. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب ہم پکڑ لیے گئے. دیکھو ان کا یقین بہت کمزور ہے, یقین کمزور ہے. امید کا دامن پوری جماعت نے چھوڑ دیا, ایک آدمی خالی بولتا ہے قال کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھو ایک آدمی پر امید ہے, ایک آدمی کے امید نے پوری قوم کو بچا لیا ہے. جی ورنہ سب لوگ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے تھے. ایک آدمی کی امید نے سب کو بچا لیا. جی ایک آدمی کے توکل نے سب کو بچا لیا. یہ نہیں کہا کہ کیسے بچائے گا اللہ, یہ کہا میرے ساتھ ہے یا سیہدین, ہدایت دے گا وہ. کیسے بچائے گا یہ نہیں بتایا, یہ بتایا کہ بچائے گا وہی, لیکن کیسے بچائے گا انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا. اب اللہ نے ایسا بچایا کہ آج تک مصیبت سے اس طرح کسی کو نہیں بچایا گیا ہے. سامنے سمندر ہے, آدمی گھسے تو ڈوب جائے گا, مر جائے گا. مارنے والی چیز کو زندگی دینے والی بنا دیا. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دریا کے اندر راستہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس طرح بچایا, ایسی جگہ سے بچایا جہاں بچنے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے. تو مارنے والی چیز کو, جلانے والی چیز, مارنے والی چیز کو جو موت دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دریا میں راستہ دے دیا, وہاں زندگی مل گئی. تو ایسی جگہ سے آدمی کو اللہ نجات دے دیتا ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی اللہ ہمیں بچا سکتا ہے, اس طریقے سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے. کیا کیا بات ہے. جیسے ہی کہا انہوں نے میرا رب میرے ساتھ ہے, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, لاٹھی ماریے دریا پر. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دریا میں راستہ بن گیا. اس پار چلے گئے, فرعون کا لشکر سامنے ڈوب گیا. کیا بات. یہ قوم صالح کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا کہ یہ بڑے خوشحال تھے, یہ بلی فارغ البالی تھی ان کے ہاں. اور فارغ البالی جب ملی تو اسراف کرنے لگے, یہ ہر چیز میں اسراف. کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, مسرفین کی اطاعت مت کرو ان کے معاملے کی. کیوں؟ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اس کا مطلب یہ ہوا الاسراف, اسراف جو ہوتا ہے نا یہ سب سے بڑا فساد ہے. یہ جی اشد الفساد, اعظم الفساد. اگر آدمی اسراف کرتا ہے تو یہ اسراف سب سے بڑا فساد ہے دنیا میں. اور ایک مفسر نے کہا کہ گزری ہوئی امتوں کے فتنے تھے کہ وہ مسرفین کے پیچھے چلتے تھے, اور آج ہماری امت کا, نبی کی امت کا یہ فتنہ ہے کہ وہ ذلیل لوگوں کے پیچھے چل رہے. وہ چل رہے تھے مسرفین کے پیچھے اور یہ چل رہے اذلین کے پیچھے. جی ذلیل لوگوں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. وہ مسرفین کے پیچھے چل رہے تھے, یہ ذلیل لوگوں کے, جن کا معاشرے کے اندر کوئی وقار نہیں, کوئی عزت نہیں, لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. جی یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدین سے لوٹ رہے ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, کڑاکے کی ٹھنڈک ہے, رات ہے, ایک جگہ ٹھہرے. اب دیکھا کہ بچے کانپ رہے ہیں, بیوی کانپ رہی ہے ٹھنڈک سے, پریشان ہو گئے دیکھ کر کے. کہنے کہ ٹھہرو, کو سو میں ٹھہرو.
میں نے ایک آگ دیکھی ہے سامنے. انی آنست نارا قال موسیٰ لأہلہ، اپنی بیوی سے بول رہے ہیں انی